ہم نے مذہبی روایات کو چھوڑ کر اور مذہبی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے صرف زندگی میں ایک ہی چیز اپنائی ہے کہ بس خوشحال ہونا ہے، صاحب ایمان اور مکمل صاحب ایمان ہونا ہے۔ یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ مجھے کوئی کامیاب کاروباری شخصیت کہے تو میں خوش ہوں، اگر مجھے کامیاب مسلم کہے تو میرے شاید اتنا مجھے فرق نہ پڑے۔ مسلمان مکمل اور اعلیٰ مسلمان، اللہ کی زمین کو ایسے افراد کی ضرورت ہے، اللہ کی زمین کو ایسی مخلوق کی ضرورت ہے جو اس زمین پر محبت، امن اور آشتی کے پھول اگائے، نہ کہ ایسے افراد کی کہ جو ان پھولوں کو مسل کے رکھ دے، ان باغات کو اجاڑ دے جو امن اور سلامتی کی علامات ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ یہ علمی ادارے، یہ تحقیقی ادارے، یہ امن کی جگہ ہیں، یہاں سے پھول پروان چڑھتے ہیں، یہاں پہ امن اور آشتی پروان چڑھتی ہے، یہاں پہ محبت پروان چڑھتی ہے، یہاں پر ایک فکر پروان چڑھتی ہے، قوم کی تعمیر ہوتی ہے۔ کتنا دکھ لگتا ہے کہ جب پنجاب یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں یا دیگر یونیورسٹی سے پتہ چلے کہ وہاں پر ایک طالب علم کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، اتنے طلباء کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو جگہ ہیں جہاں سے امن کے داعی بن کر لوگ نکلیں، جانوں کو بچانے والے بن کے نکلیں، چہ جائے کہ یہاں پر ایسے لوگ ہوں جو دوسروں کی جانوں کے درپے ہوں۔ یہاں سے تو ہمیں وہ اعلیٰ اور عرفہ لوگ نکلتے ہوئے دیکھنا چاہیے جو معاشرے میں جا کر دوسروں کو نشے کی عادت بد سے روکیں، نہ کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر، ان کے اپنے کلاسز کے اندر ان کے کلاس فیلوز جو ہے وہ نشہ کے عادی بن جائیں۔ کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلم ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ وہ جگہیں جو امن کی جگہ تھیں، اخلاقیات کی جگہ تھیں، جو قوم کو بنانے کی جگہ تھیں، ان جگہوں سے ہمیں تکلیف، پریشانی، بچہ جاتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا بن رہا ہے، والدین کو کوئی پتہ نہیں، پوچھ نہیں سکتا اپنے بچے سے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ ایسی تعلیمات جو ایک بچے کو بالکل والدین سے جدا کر دیں۔ مذہب تو یہ نہیں کہتا، مذہب نے تو یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑی ہستیاں ہیں تین، ایک تمہارا والد، تمہاری والدہ اور تمہارا استاد۔ یہ بہترین اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں اس دنیا میں۔ تمہاری جو شفقت، جو تمہارے لیے شفقتیں پیدا کرتے ہیں، جو تم ان سے بد رویہ اختیار کرتے ہو وہ اچھائی کا رویہ اختیار کرتے۔ کوئی والد اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، کوئی والدہ اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی نہیں کرتی، کوئی استاد اپنے شاگرد کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا۔ وہ پڑھاتا ہے، جب بھی آگے سے کوئی سبق یاد کرے یا نہ کرے، اس سے اچھا اخلاق رکھے یا نہ رکھے، پھر بھی وہ اپنے شاگرد کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ شفقتوں کے دریا ہیں، یہ بحر بے کراں ہیں، اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے اس روئے زمین پر جو نعمتیں ہیں وہ والدین ہیں اور استاد ہیں۔ تو یہ تعلیم اور تعلیمی ادارے اس لیے تو نہیں ہیں کہ یہاں سے ڈاکو، چور، زانی، شرابی، آئس استعمال کرنے والے، کیا کیا نشے استعمال کرنے والے پیدا ہوں۔ مذہبی لوگ اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی جو علم ہے وہ اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہے، سب علوم اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، سب علوم کو اللہ نے پیدا کی، سب اسلامی ہیں، کوئی غیر اسلامی علم نہیں ہے۔ کیا آپ ڈیوائیڈ کر دیں ان کو کہ یہ اسلامی علوم ہے، یہ غیر اسلامی علوم ہے؟ جہاں جہاں ضرورت ہے علم کی، وہاں وہاں علم جو ہے وہ اسلامی ہے۔
اور ایمانداری، اللہ کا فضل و کرم یہ شامل حال ہو۔ اتنے ظلم کی بات ہے کہ پروفیشنلزم نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی روایات سے دور کر دیا۔ ایک ڈاکٹر آپ دیکھیں وہ کسائی بن گیا، ایک سکول چلانے والا شخص جو ہے وہ صرف دیکھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہے وہ کیسے بنا سکتا ہوں۔ اسی طرح آپ بیوروکریٹس کو دیکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ جرنیلوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ ججوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ یار اسلام کیا کہتا ہے، اخلاقی روایات کیا کہتی ہیں؟ اخلاقیات کا کم از کم دامن مسلم قوم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علماء کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر شخص، میں یقین جانے کہ اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لے، ہر بندہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ پیسے کیسے اکٹھے کیے جائیں، اپنی روایات کو تباہ و برباد کر کے اکٹھے کیے جائیں تو پھر بھی اکٹھے کیے جائیں، اپنی انسانیت کو تباہ کر کے اکٹھے کیے جائیں تو پھر بھی اکٹھے کیے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے؟ کیا کوئی شخص، میں بحیثیت والد، کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری اولاد کو اعلیٰ اخلاقی روایات کا امین ہونا چاہیے؟ نہیں سوچتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سوچتا، کیونکہ اس وجہ سے کہ بہت ساری پابندیاں انسان کے اوپر اپنے آپ پر لگانی پڑتی ہیں جب یہ بات ہوتی ہے تو، اور کوئی بندہ اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہتا۔